یہ لفظ فراغت یہ بڑا جو ہے دھوکے باز لفظ ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس اب ہم کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، پڑھنے کی ضرورت تو اب سب سے زیادہ آپ کو اب سے ہے۔ فراغت کا مسئلہ علم سے فارغ ہونا نہیں، فراغت کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک کورس مکمل کر لیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں جو علم کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ من المہد الی اللہ، عملی تدبیروں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ فراغت کے بعد بھی ہم ہمیشہ اہل علم سے جڑے رہیں۔ ملازمت الشیوخ جس کو کہا جاتا ہے، اہل علم سے ہمیشہ رابطے میں رہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ہم فارغ ہو گئے تو اب ہمیں علماء کی اور اساتذہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ اہل علم سے اپنے آپ کو مربوط رکھنا چاہیے۔ ہمارے سامنے جو اشکال ہو، جو مسائل ہوں، ہم اپنے اساتذہ سے یا وقت کے جو معتبر علماء ہیں ان سے رابطے میں رہیں، ان سے سیکھتے رہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا کہا ہے؟ قل رب زدنی علما۔ نبی تھے، نبیوں کے سردار تھے، رئیس المعلمین تھے، اللہ تعالیٰ کا علم دیا ہوا علم ان کے پاس تھا، لیکن ان کو ہدایت ہو رہی ہے کہ علم میں اضافے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم صدر مجلس، علماء کرام، وارثین انبیاء اور جملہ حاضرین، خاص طور سے دور دراز سے تشریف لے آئے اہل علم، طلباء، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ایک نیک اور اہم مقصد کے لیے ہم اور آپ کو یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ مسجد سلفیہ علماء اور دعات کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا اور خود احساس کرنا، وقفے وقفے سے ان کے لیے تذکیر کا اہتمام کرنا بلا شبہ ایک اہم مقصد ہے۔ اس سے عزائم بلند ہوتے ہیں، اس سے کام کو آگے بڑھانے کا حوصلہ ملتا ہے اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ موضوع جو دیا گیا ہے، مدارس سے فراغت کے بعد علمی ترقی کی عملی تدابیر۔ مدارس سے فراغت کے بعد علمی ترقی کی عملی تدابیر، اس میں 3 گوشے ہیں: مدارس سے فراغت اور علمی ترقی اور عملی تدابیر۔ بہت اہم موضوع ہے اور اس موضوع پر ہر صاحب علم کو، علمی دنیا سے جڑے ہر فرد کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے مراد صرف نئے فارغین نہیں ہیں، یہاں جتنے لوگ ہیں، چاہے متقدمین میں سے ہوں، متاخرین میں سے ہوں، اسی سال فارغ ہونے والے ہوں، سب اس میں، اس لیے کہ سب مدارسی کے فارغین ہیں۔ مدارسی سے فراغت کے بعد وہ
علمی اور دعوتی سرگرمیاں انجام دینے کے اہل مانے جاتے ہیں۔ تو جب فراغت کا تصور آتا ہے کہ فلاں شخص فارغ ہو گیا پڑھ کر کے، فلاں ادارے سے اس کی فراغت ہو گئی، تو ایک طرح سے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بس اب اس کے تحصیل علم کا سلسلہ مکمل ہو گیا، تحصیل علم کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ یہی بنیادی غلط فہمی ہے۔ یہاں تحصیل علم کا سلسلہ مکمل نہیں ہوا۔ یہ لفظ فراغت یہ بڑا جو ہے دھوکے باز لفظ ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس اب ہم کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، پڑھنے کی ضرورت تو اب سب سے زیادہ آپ کو اب سے ہے۔ فراغت کا مسئلہ علم سے فارغ ہونا نہیں، فراغت کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک کورس مکمل کر لیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں جو علم کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ من المہد الی اللحد، گود سے لے کر کے قبر میں جانے تک انسان طالب علم ہے، انسان کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ چاہے آج فارغ ہوا ہو، چاہے 10 سال پہلے فارغ ہوا ہو، چاہے عمر کے آخری مرحلے میں ہو، وہ طلب علم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ وہ ضرور اپنے علم کا دریا بہا رہا ہے، وہ ضرور اپنے علم سے لوگوں کو مستفیض کر رہا ہے، لیکن وہ بذات خود علم کا محتاج ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا کہا ہے؟ قل رب زدنی علما۔ نبی تھے، نبیوں کے سردار تھے، رئیس المعلمین تھے، اللہ تعالیٰ کا علم دیا ہوا علم ان کے پاس تھا، لیکن ان کو ہدایت ہو رہی ہے کہ علم میں اضافے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ تو علم میں اضافے کے لیے دعا کرنا، اس کی کوشش کرنا، اس میں لگے رہنا، ظاہر بات ہے کہ جب سید الانبیاء کی یہ ذمہ داری ٹھہرائی گئی تو وارثین انبیاء اس کے بدرجہ اولیٰ ذمہ دار ہیں۔ دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا بڑا تھوڑا ہے۔ جتنا بڑا بھی عالم اس کائنات کے اندر رہنے والا جو بھی ہو، بڑے سے بڑا سائنسداں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا عالم دین، بڑے سے بڑا فلسفی، بڑی بڑی کتابوں کا حافظ، سب کا علم تھوڑا ہے۔ آپ تصور کیجئے اس دنیا کے اندر کتنی بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، کئی کئی کلومیٹر میں وہ لائبریریاں ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کتابیں ہیں ان کے اندر۔ وہ سب کیا ہے؟ اسی علم قلیل کا حصہ ہے، اسی علم قلیل کا حصہ۔ تو اب اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں چاہے فراغت کے پہلے کا معاملہ ہو یا فراغت کے بعد کا معاملہ ہو، کتنی زیادہ ضرورت ہے حصول علم میں لگے رہنے کی، علمی ترقی کی کوشش کی۔ ایک چیز یہ بھی ہے، ہم اپنے آپ کو اپنے طور پر جتنا بھی بڑا عالم سمجھیں اور جتنا بھی زیادہ جانکار سمجھیں، لیکن ہمیشہ ہر شخص کو قرآن کریم کی یہ آیت یاد رکھنی ہوگی کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا، ہر علم والے کے اوپر جو بھی ہو، تاکہ یہ سلسلہ رب العالمین کی طرف پہنچ جائے۔ تو مدارس سے فراغت کا مطلب یہ ہوا
کہ مدرسے کے اندر جو سسٹم ہے تعلیم کا، یا کسی بھی درسگاہ کے اندر تعلیم کا جو سسٹم ہے، جو نصاب ہے، جو نظام ہے، اس کو آپ نے مکمل کر لیا ہے۔ مدارس میں پڑھنے کا طریقہ بتلایا جاتا ہے، ایک یہ ارشاد اور توجیہ اور رہنمائی دی جاتی ہے کہ ایسے پڑھا جاتا ہے، کل پڑھا نہیں دیا جاتا ہے، کنجی دی جاتی ہے آپ کو، طلب علم کی کنجیاں دے دی جاتی ہیں، تفسیر ایسے پڑھنا چاہیے، حدیث ایسے پڑھنی چاہیے، فقہ ایسے پڑھنا چاہیے، بلاغت ایسے پڑھنا چاہیے، عربی زبان ایسے سیکھنی چاہیے، یہ کنجیاں دی جاتی ہیں۔ گویا کہ فراغت کے بعد اب طالب علم کی ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے، یا اس عالم دین کی ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ اسی روشنی میں اپنے مطالعے کا سلسلہ آگے بڑھائے۔ اب ہم یہ غور کریں کہ فراغت کے بعد انسان یا مدارس کے فارغین کن کن میدانوں سے جڑتے ہیں، تاکہ اسی اعتبار سے ان کی ضرورت، ان کی علمی ترقی کی تدبیریں تلاش کی جائیں۔ فراغت کے بعد ایک طبقہ درس و تدریس سے جڑتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جو دعوت و تبلیغ سے جڑتے ہیں، امامت و خطابت سے جڑتے ہیں، کچھ حضرات کے اندر تحریر و تصنیف کا شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس میدان میں جاتے ہیں، کچھ لوگ ان تمام میدانوں سے ہٹ کر کے تجارت کی راہ اختیار کرتے ہیں، ملازمت کی راہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے علم کی حفاظت کے لیے بھی وہ کوشاں رہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان سارے لوگوں کے لیے علم کا سلسلہ جاری رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر درس و تدریس سے جڑتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ درس و تدریس کا میدان کوئی معمولی میدان نہیں، بڑا اہم میدان ہے۔ ہم ایک نسل کو تیار کرتے ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس نسل کو کی ضرورتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ پڑھانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم کلاس میں جا کر کے کتاب کھول کر کے اس کو پڑھ کر کے سنا دیں، اس کا ترجمہ کر دیں، مطلب بیان کر دیں، یہی تک ختم نہیں ہو جاتا معاملہ۔ طالب علم کے ذہن میں معلومات کو اس طرح اتار دیا جائے کہ وہ اس کو کوئی اشکال باقی نہ رہ جائے، اور وہ کوئی تشنگی نہ محسوس کرے، اس کے ذہن کے اندر علمی باتیں اس طرح بیٹھ جائیں کہ اس کی روح کا حصہ بن جائیں۔ ظاہر بات ہے، چاہے درس و تدریس کا میدان ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، امامت و خطابت کا میدان ہو، تحریر کا میدان ہو، کہا جاتا ہے کہ فاقد الشیء لا یعطیہ۔ فاقد الشیء بڑا مشہور مقولہ عربی زبان کا، کہ جس کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا۔ ہم دوسرے کو وہی چیز دے سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم کیا دیں گے؟ تو درس و تدریس میں ہو چاہے کسی بھی میدان میں ہو، جب تک کہ ہمارے پاس ہم اپنے آپ کو چارج نہیں رکھیں گے، تب تک ہم فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یہ موبائل آپ استعمال کرتے ہیں، اس میں ایک تو روزانہ جو ہے اس کو بیٹری چارج کرتے ہیں، یہ ایک خوراک اس کے اندر ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے مہینہ مہینہ اس میں جو ہے بیلنس بھی ڈالتے ہیں، تب جا کر کے کام کرتا ہے۔ ایک دن بھی بیٹری چارج نہیں کیا تو یہ ایک بیکار کا ایک آلہ ہو جائے گا۔ آپ تصور کیجئے کہ جب کبھی بیٹری آپ کی ڈسچارج ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس اس کو چارج کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے، یا اللہ اس کو میں کیسے استعمال کروں، اس میں فلاں نمبر نکالنا ہے، اس میں فلاں معلومات تھی، کتنا بے چین ہوتا ہے۔ اسی طرح سے روح کی غذا، ہمارا جسم جو ہے، اس جسم کو یہ مادی غذا چاہیے اور روح کو روحانی غذا چاہیے، علمی غذا چاہیے۔
یہ جو روزانہ کھانا کھاتے ہیں یہ سمجھیے کہ یہ بیٹری چارج کرتے ہیں اپنے جسم کی، یہ مادی ضرورت ہے، لیکن جو روحانی ضرورت ہے، علمی ضرورت ہے، وہ بغیر علم کے، بغیر مطالعے کے اور بغیر محنت کے نہیں اس کو پورا کیا جا سکتا۔ تو فاقد الشیء لا یعطی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری مثال بہت مشہور ہے کہ کل اناء بما فیہ یترشح، کہ برتن میں سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ برتن میں جو چیز، پانی رہے گا تو پانی ٹپکے گا، چائے رہے گی تو چائے ٹپکے گی، کوئی شربت رہے گا، کوکا کولا اور مرندا رہے گا تو وہ ٹپکے گا، اور کچھ نہیں رہے گا تو کیا ٹپکے گا؟ کچھ نہیں ٹپکے گا۔ کڑوا مشروب ہے، کڑوا مشروب ٹپکے گا، میٹھا مشروب ہے، میٹھا مشروب ٹپکے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی تیاری کے اعتبار سے ہی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، چاہے کلاس میں بیٹھ کر کے فائدہ پہنچانا ہو، چاہے منبر رسول پر بیٹھ کر کے فائدہ پہنچانا ہو، چاہے راستہ گزرتے ہوئے ہم کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو اسی وقت فائدہ پہنچا سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس فائدہ پہنچانے کی چیزیں موجود ہو تو۔ فراغت کے بعد میرے بھائیوں، جہاں تک میرا تجربہ ہے، اللہ کے فضل سے تقریباً 28 سال سے درس و تدریس کے میدان میں لگا ہوا ہوں۔ سب سے پہلی ضرورت جو محسوس ہوتی ہے فراغت کے بعد، یعنی مزید علم حاصل کرنے کی، جہاں تک میں نے تجربہ کیا، وہ زبان کی اعلیٰ جانکاری، عربی زبان کی اچھی جانکاری، یعنی نحو کی، صرف کی اور بلاغت کی اور جو دوسرے لغوی علوم ہیں ان کی، اس لیے کہ بغیر زبان جانے، بغیر عربی زبان جانے اچھی طرح سے نہ تو ہم قرآن اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، نہ حدیث سمجھ سکتے ہیں، نہ کوئی بھی عربی زبان کی علوم اسلامیہ کی کوئی کتاب سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک کنجی ہے، سمجھ لیجئے، عربی زبان۔ اس کنجی کے بغیر ان تمام علوم کے جو تالے ہیں، قرآن کے، حدیث کے اور دوسرے علوم کے، یہ تالے بند رہیں گے جب تک کہ ہمارے پاس ایک سالڈ اور ایک اچھی کنجی نہیں ہوگی جس سے ان تالوں کو کھولا جا سکے۔ عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کی ہر ایک کو ضرورت ہے، اول یوم سے ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم مدارس میں جو عربی زبان اور اس کے اصول و قواعد پڑھتے ہیں وہ ایک سرسری رہ جاتے ہیں، 7 سال 8 سال گزرنے کے بعد بہت ساری چیزیں ذہن سے نکلنے لگتی ہیں، اور جب ہم مسند درس پر بیٹھتے ہیں یا کسی عربی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں، بلکہ بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ عربی زبان سمجھنے میں، قرآن کا ترجمہ کرنے میں غلطی ہوتی ہے، حدیثوں کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، کوئی عربی مثال آ جاتی ہے اس کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی ضرورت ایک متعلم کو یا ایک معلم کو یا ایک داعی کو یا ایک فارغ مدرسے کو ہے جو یہ کہ نئے سرے سے نہ ہو صرف پڑھنے کی کوشش کرے۔ میں نے اس ضرورت کو اس طرح پورا کیا کہ 1-2 سال پڑھانے کے بعد مدرسے میں میں نے طلب کیا کہ مجھ کو نہ ہو کہ کوئی کتاب دی جائے پڑھانے کے لیے، اور الحمدللہ میں نے کتاب ہدایت النحو کئی سال تک پڑھائی۔ یہ کبھی آر محسوس نہیں کیا کہ ایک نیچی جماعت میں جا کر کے پڑھاؤں، نہیں، میں پڑھاتا بھی تھا اور پڑھتا بھی تھا۔ یہ ایک ضروری چیز ہے میرے بھائیوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پڑھانے کے لیے جو کتاب دی جائے، صرف اسی کتاب کے مطالعے پر اکتفا کبھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ معاون کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو تفسیر پڑھانا ہے تو، ترجمہ قرآن پڑھانا ہے تو، نحو پڑھانا ہے تو، فقہ پڑھانا ہے تو، جو بھی پڑھانا ہے اس کتاب کے ساتھ ساتھ کم سے کم 1-2 معاون کتابوں کا مطالعہ ضرور ہونا چاہیے۔ اس سے دوسرے مسائل بھی اور دوسرے رجحانات بھی سامنے آتے ہیں، اور کتاب کے
بہت سارے مسائل کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ بعض حضرات کو ہم نے دیکھا کہ وہ جو کتاب مل گئی اس کو ایک نظر اس پر ڈالے اور کلاس میں پہنچ گئے، کبھی انہوں نے لائبریری کا رخ نہیں کیا، مدرسے کی لائبریری کا دروازہ تک نہیں انہوں نے دیکھا۔ یہ ایک معلم کی شان کے خلاف ہے، ایک داعی کی شان کے خلاف ہے، ایک عالم دین کی شان کے خلاف ہے۔ مطالعے کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں لغت اور نحو صرف کے ساتھ ساتھ بنیادی عقیدے کی باتیں اصل نو ان کا مراجعہ کر لینا چاہیے۔ عقیدے کے بہت سارے مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان بھٹک جاتا ہے، دوسرے نظریات، دوسرے مناہج کو وہ جو ہے قبول کرنے لگتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ عقیدے کی بنیادی، عقیدے کی جو مبادیات ہیں، عقیدے کی جو اساسیات ہیں، وہ اس کو ازبر نہیں ہو سکی یا ان کو اچھے طریقے سے وہ ہضم نہیں کر سکا۔ قرآن پڑھنے کا طریقہ، فراغت کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے فارغین ہوتے ہیں کہ ابھی انہوں نے قرآن اچھی طرح پڑھنا نہیں سیکھ سکے، وہ مدرسے کے اندر رہے، سرسری طور پر آگے بڑھتے رہے، قرآن اگر صحیح نہیں پڑھتے تو یہ جان لیجئے قرآن پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، اور واقعی غلطی کرتے ہیں، وقف اور ابتدا کے اندر غلطی کرتے ہیں، مخارج کے اندر غلطی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ زیر زبر تک کی غلطیاں جو لحن جلی میں شامل ہیں، اس طرح کی غلطیاں اہل علم سے افسوس ہوتا ہے کہ سننے میں اور دیکھنے میں آتی ہیں۔ اور یہ جان لیجئے کہ قرآن اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے کہ عوام حافظ نہ بھی ہو تب بھی وہ جان جاتی ہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کے اندر ایسی مانوسیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ایک مسلمان اس کی ایک ایک آیت بھلے اس کا حافظ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے، اور جب قرآن کے اندر غلطی آپ کی پکڑی جائے گی بار بار تو لوگوں کا اعتماد آپ کے اوپر سے اٹھ جائے گا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ جو شخص قرآن نہیں پڑھنا جانتا، قرآن پڑھنے میں غلطی کرتا ہے، وہ ہمیں کیا واعظ و نصیحت کرے گا۔ اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ علمی ترقی کی راہ میں یہ ایک اور بہت ہی اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیثوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اس تعداد میں کچھ ضعیف اور منکر روایتیں بھی ہیں، موضوع روایتیں تک ہیں۔ کوئی بھی حدیث، خاص طور سے صحیحین کے علاوہ کی کوئی حدیث اگر آتی ہے تو اس کو سامنے بیان کرنے سے پہلے اس کی چھان بین کر لینا ضروری ہے۔ ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم کسی حدیث کو کس طرح سے جانچیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی ایک ایک حدیث کو لے کر کے تحقیق نہیں کرے گا۔ علماء نے یہ معاملہ بہت آسان کر دیا ہے، اور اس سے آسانی اس آلے کے ذریعے ہو گئی ہے۔ بہت سارے ایپس ایسے آتے ہیں کہ آپ سیکنڈوں، منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں حدیث کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں کہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس کو قابل استدلال ہے کہ نہیں۔ اگر قابل استدلال نہیں ہے تو ایسی حدیثوں کو پیش کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اسی طریقے سے زبانوں کا، علاقائی زبانوں کا اچھا علم ہونا چاہیے۔ اردو کی جہاں اردو زبان ہے وہاں اردو زبان، اور جہاں دوسری علاقائی زبانیں ہیں، آپ کے یہاں تیلگو زبان ہے اور دوسری زبانیں ہیں، مقامی زبانوں کا جاننا ضروری ہے، خاص طور سے دعوت کے میدان میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم۔ قوم کی زبان میں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتا تھا تاکہ بیان کر سکیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم۔ دعوت کا کام کرنا ہے، اپنے مدعو کی زبان ہی ہم نہیں جانیں گے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس میدان میں بڑے پیچھے ہیں۔ مقامی زبانیں ہم سوچتے ہیں کہ غیر مسلموں کی زبانیں، زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اگر غیر مسلم کی بھی زبان ہے تو غیر مسلم کو بھی تو ہمیں اسلام کے محاسن اس کے سامنے بھی تو پیش کرنا ہے، اسلام کی دعوت اس کے سامنے بھی تو پیش کرنا ہے۔
تو زبان کی جانکاری ہونی چاہیے، علاقائی زبانیں خاص طور سے ان پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ عملی تدبیروں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ فراغت کے بعد بھی ہم ہمیشہ اہل علم سے جڑے رہیں۔ ملازمت الشیوخ جس کو کہا جاتا ہے، اہل علم سے ہمیشہ رابطے میں رہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ہم فارغ ہو گئے تو اب ہمیں علماء کی اور اساتذہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ اہل علم سے اپنے آپ کو مربوط رکھنا چاہیے۔ ہمارے سامنے جو اشکال ہو، جو مسائل ہوں، ہم اپنے اساتذہ سے یا وقت کے جو معتبر علماء ہیں ان سے رابطے میں رہیں، ان سے سیکھتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کم عمری ہی میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے تھے، تو صحابہ کرام سے یہ علم حاصل کرتے تھے۔ ایک ایک صحابی کے پاس جا کر کے ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ دوپہر میں عصر سے پہلے جبکہ سخت دھوپ ہوتی تھی، ہوائیں چلتی تھیں، گرد و غبار اڑتے رہتے تھے، جا کر کے کسی صحابی کے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے تھے۔ دھوپ ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے، لیکن دستک نہیں دیتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ عصر کی اذان ہوگی، صحابی رسول نکلیں گے۔ تو یہ نہیں کہ نکلیں گے تو ان کو یہیں بیٹھا کر کے پوچھیں گے، صرف وہ مسجد تک جائیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ میں جاؤں گا اور راستے میں کچھ ان سے علم حاصل کر لوں گا۔ یہ ہے ملازمت الشیوخ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر تھا، روزانہ نہیں آ سکتے تھے مسجد نبوی، تو انہوں نے اور ان کے ایک پڑوسی نے یہ طے کر لیا کہ ایک دن آپ جائیں گے، ایک دن میں جاؤں گا، اللہ کے رسول سے آپ جو سنیں گے آ کر کے مجھ کو بتلائیں گے، اور میں جو سنوں گا وہ آپ کو بتلا دوں گا، تاکہ علم کا کوئی حصہ فوت نہ ہونے پائے۔ ایسے علم حاصل ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حدیث کے سب سے زیادہ، سب سے بڑے راوی، سب سے بڑی تعداد میں حدیثوں کی روایت وہ کرتے، کیوں کرتے ہوں؟ وہ اللہ کے نبی کی مجلس سے اپنے آپ کو جدا نہیں کرنا چاہتے، بھوکے رہتے تھے، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، کہیں جاتے نہیں تھے، بازار میں نہیں جاتے تھے، بھوک ہے برداشت کر لیتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے اس کو یاد کر لیتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو دعا بھی دی تھی۔ تو آج پوری دنیا کے اندر ابو ہریرہ کا نام فخر سے لیا جاتا ہے کہ حدیثوں کی سب سے بڑی تعداد اگر کسی صحابی سے مروی ہے تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح سے ہم کبار علماء سے جڑے رہیں اور ان سے مربوط رہیں۔ آج کی دنیا میں آن لائن کورسز بہت چلتے ہیں، جو اس میں اچھے معتبر قسم کی تنظیموں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے جو کورسز چلتے ہیں، ہم کسی اور مصروفیت میں رہتے ہوئے بھی وہ کورس گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے علاقے کے اندر اگر کوئی ایسا سسٹم مل جائے کہ اپنی دوسری مصروفیات کو انجام دیتے ہوئے بھی کچھ علم حاصل کرنے کا سلسلہ رہے تو یہ بھی کرنا چاہیے۔ مطالعے کا کام، عام مطالعہ جس میں علمی کتابیں بھی ہوں اور لسانی کتابیں بھی ہوں، مطالعے سے کبھی ہمیں اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا چاہیے، اور مطالعے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ آلہ آپ کا ہے۔ آپ جب موقع پاتے ہیں سیدھے اسی کو جو ہے کھولتے ہیں۔ ہر انسان یہ ایسا فتنہ کہہ لیجئے، ایسی ضرورت کہہ لیجئے کہ اس کو نہ پھینکتے بنتا ہے نہ رکھتے بنتا ہے۔ آج کتاب کی جگہ ہر انسان اسی میں لگا ہوا ہے، تو کچھ وقت کے لیے اس کو بند کر کے ہمیں رکھنا چاہیے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ روزانہ عہد کرنا چاہیے کہ اتنی دیر میں صرف کتاب پڑھوں گا، صرف مطالعہ کروں گا۔ جب تک کہ اس طرح کا عہد نہیں کریں گے تب تک ہم وہی ٹال مٹول، وہی تصویف، اسی میں رہ جائیں گے۔ معلومات کو مدون کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو کچھ پڑھیں تو اس کو ذرا کچھ اس کا خلاصہ نوٹ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، کچھ نہیں تو اشارے ہی لکھ لینا چاہیے۔ ایک نوٹ بک ہمارے پاس ہونی چاہیے جس میں اپنے مطالعے کا، اپنی معلومات کا خلاصہ، اشارے لکھ لیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں بات پڑھی تھی، اب کہاں پڑھی تھی، کب پڑھی تھی، کیسے ملے گی دوبارہ، بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ نوٹ بک اگر ہمارے پاس رہے تو اس سے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں
نئے نئے خیالات، نئی نئی تنظیمیں اور نئے نئے نظریات، ان میں سے بہت سارے نظریات کلی طور پر نئے نہیں ہیں، پرانے ہی ہیں، لیکن نیا لیبل لگا کر کے ان کو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں ہمارے منہج سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خالص کتاب و سنت کی جو تعلیم ہے، جو منہج سلف ہے، اس سے ہٹانے کے لیے نئے نئے نام سے، جن میں سے اکثر کا تعلق خوارج سے جا کر کے ملتا ہے، ہمیں اس سے چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ جو ہے عقیدے اور ہمارے منہج کے لیے اس کو یہ یعنی ہم سے چرا لے جاتے ہیں، اور جوشیلے جذباتی قسم کے نعرے اور نظریات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ خاص طور سے بڑی جلدی ان نظریات کا شکار ہو جاتا ہے۔ جوش ہے، جوانی ہے، جذبات ہیں، لیکن جوش میں ہوش نہیں کھونا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی جڑوں سے ہمیں جڑے رہنا چاہیے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، علی فہم منہج السلف الصالح۔ اس منہج سے ہمیں ہٹانے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، لہذا ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس سلسلے میں کرنا کیا ہے؟ یہ جو ساری چیزیں ہم نے سنی اور سنائیں، اس کے لیے صرف عزم صادق کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عزائم کو بلند کریں، اپنے عزائم کو بلند رکھیں، کسی چیز کو بھاری نہ سمجھیں۔ یہ جو جتنی ضرورتیں ذکر کی گئیں، جب تک کہ ہمارے پاس عزم نہیں ہوگا، حوصلہ نہیں ہوگا، تب تک ہم اس میدان میں کچھ کر نہیں پائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ علی قدر اہل العزم تاتی العزائم، علی قدر اہل العزم تاتی العزائم وتاتی علی قدر الکرام المکارم، وتاتی علی قدر الکرام المکارم، وتعظم فی عین الصغیر صغارها، وتعظم فی عین الصغیر صغارها، وتصغر فی عین العظیم العزائم۔ چھوٹا انسان، پست حوصلہ انسان جو ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بڑا بھاری سمجھتا ہے۔ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، اتنی بڑی کتاب ہے، مجھ سے نہیں پڑھی جائے، یہ کتاب تو اتنی جلدوں میں ہے، میں بھلا کیا پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بڑا سمجھتا ہے۔ اس کے برعکس جو ہے، جو حوصلہ مند انسان ہوتا ہے، بڑی ضمیر والا انسان ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی چیزوں کو بھی معمولی سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کام بالکل کر لیں گے، آج نہیں، ایک دن میں، 2 دن میں کر لیں گے۔ ایک بہت بڑے عالم، انہوں نے اپنے استاد شیخ احمد شاکر یا محمد شاکر سے مشورہ کیا، کہا کہ مجھے ذرا نحو یا عربی لغت میں سمجھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی کتاب بتا دیجیے، مشورہ دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ لسان العرب پڑھو۔ اس شیخ خبرا نے کہا کہ لسان العرب تو 20 جلد میں، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ کہا کہ اگر لسان العرب نہیں پڑھ سکتے تو یہ علم کا میدان چھوڑ کے کوئی اور میدان نہیں۔ تو عزم اور حوصلہ چاہیے۔ ہمارے اسلاف دیکھیں کہ بڑی بڑی کتاب، فتح الباری جیسی کتابیں 20 مرتبہ پڑھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ کی توفیق اسی کو ملتی ہے۔ توفیق کا انداز ہے، ہمت ہے اصل سے۔ آپ کوشش کیجیے، والذین جاہدوا، جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، ہم اس کو اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، ہم اس کو توفیق دیتے ہیں، ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو فقہ فی الدین دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات آئی تھی تعصب کی۔ یہ تعصب اتنی خراب چیز ہے کہ بڑے سے بڑا کام کسی کی نظر ہو جاتا ہے، بڑے بڑے کام رک جاتے ہیں۔ یہ تعصب اگر ہمارے اندر آ گیا، کسی بھی طرح کا تعصب ہو، مسلکی تعصب، علاقائی تعصب، اور نہ جانے زبانی تعصب، مدارس کی طرف منسوب ہونے کا تعصب، دیکھیے یہ سب شیطانی حرب ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے؟
تفریق بین الناس. وہ جب دیکھتا ہے کہ کوئی خیر کا کام ہو رہا ہے، لوگ یہاں اتنی مختلف مدارس کے فارغین اکٹھا، اس کو سب سے زیادہ تکلیف اس کی موقع وہ ان کو بانٹنا چاہتا ہے کہ ان کو بانٹ دو، ان کو لڑا دو تاکہ کوئی کام نہ کر سکے. کسی شخص نے دیکھا کہ کیوں مدارس ہی کے اندر، کیوں علماء ہی کے اندر اختلاف ہوتا ہے، کیوں یہی سب سے زیادہ بٹے رہتے ہیں. میں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح آپ کی بات ہے، اس لیے کہ شیطان جہاں خیر ہوتا ہے وہیں اپنا وار کرتا ہے. بھائی جہاں پہلے سے شر ہے تو شیطان کو تو وہاں سے چھٹی ملی ہوئی ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ شر ہے، خیر ہے، یہاں لوگ اکٹھا ہیں، لوگ حق کا کام کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تو وہ سوچے ڈالتا ہے کہ ان کو لڑاؤ، ان کے ذہن میں ڈالو کہ تم تو جامعی ہو، مودی ہو، سلفی ہو، تمہارا یا کیا کام، یہ تو فلاں لوگوں نے یہ منعقد کیا ہے، یہ تو فلاں لوگوں کا کام ہے، تمہارا اس سے کرنا ہے. میرے بھائیوں، اگر اخلاص رہے گا، ہمارے دلوں کے اندر اخلاص رہے، دین خالص سے محبت رہے، مقصد رہے، ٹارگیٹ اور ہدف ہمارا کیا ہے، اللہ کی اعلاء کلمت اللہ، ہم ہمیشہ اپنے مقصد کو سامنے رکھیں، ہمیشہ دین خالص کی خدمت کے معاملے کو سامنے رکھیں، تو شیطان کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ الہ العالمین تو انہیں ہمیں جو ذمہ داری دی ہے وراثت انبیاء، یہ ایک بہت بڑا، یہ صرف اعزاز نہیں ہے، شرف ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. انہیں جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی، نبھانے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے جو ممکنہ معاون وسائل ہیں ان وسائل تک بھی ہماری رسائی فرما. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما یا رب العالمین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.